دروشی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب نبیا فاقتلوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ارتد فاقتلوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سر حضرات محبت سے ایک بار درود اللہ رب العزت کا ہم پہ بڑا احسان فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کچھ سیکھنے کی کچھ سکھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری کے بغیر ہو تو عمل قبول ہے۔ لیکن حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود شریف کا عمل ایسا ہے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، یہ ہر وقت ہر لحظہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح درود شریف کا عمل ایسا ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا تحفظ، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ، یہ بھی ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک ہم سے اس یہ مبارک کام لے لے، اس مبارک کام کے لیے اللہ پاک ہمیں قبول فرما دے۔ اپنے آپ کو قبول کروانا چاہیے۔ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت، ان کی ذات پاک کے لیے اور ان کی ختم نبوت کے لیے ہمارا کچھ لگا دے، سب کچھ بھی لگا دیں تب بھی حق ادا نہیں، تو ہمارا کچھ لگ جائے تو یہ ہماری سعادت ہے۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش بخت اور سعادت مند انسانوں کو اللہ تعالی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک میرا آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس مبارک مجلس کو، اس اعلی حدیث کورس کے عنوان سے جو ہو رہا ہے حضور کی نسبت سے ہی ہے، تو اللہ پاک اس نسبت سے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہمارا آج کا موضوع قادیانی کافر کیوں؟ اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ قادیانی جب بھی کسی مسلمان سے ملتا ہے تو ایک سوال اٹھاتا ہے، وہ سوال اور وہ انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ کسی عیسائی کو آپ نے مسلمان کرنا ہو، آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہودی کو، مجوسی کو، پارسی کو، ہندو کو، سکھ کو، کسی کافر کو بھی آپ نے مسلمان کرنا ہو، آپ اسے کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھنے سے وہ پہلے غیر مسلم تھا، اب کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ پہلے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا، اب کیا بن گیا؟ دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا۔ تو کلمہ پڑھنے سے سمجھ آیا کہ کلمہ پڑھنے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ تو وہ سوال یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک غیر مسلم کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایک غیر مسلم کلمہ پڑھے تو وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟
پھر ہمیں دائرہ اسلام سے کیوں نکالتے ہو؟ یہ کلمہ تو ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے ذریعہ بن رہا ہے، ایک غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں شامل کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، تو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہو۔ تو مرزا یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جو کلمہ پڑھے وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ تو کہتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز، حدیث پاک میں آتا ہے نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، تمہاری نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر سکتی ہے، ہماری نماز کیوں نہیں کرتی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل مال میں بھی حدیث ہے، جس کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، تم مسجد کی طرف جاؤ تمہارے ایمان کی گواہی دی جا رہی ہے، اور جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ تو مرزا سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا سوال ہے ان کا؟ اونچی آواز سے، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں مرزا ڈنڈورا پیٹتے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پاکستان میں ہمیں کافر قرار دیا جاتا ہے۔ وہ شکور یہ جو سرگودے کا تھا، یا وہ چشمے والا یا جو بھی، تو اس کو وہ جب ٹرمپ کے پاس گیا تو ٹرمپ کے پاس جا کر اس نے کیا کیا؟ یہی بات کی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں ڈکلیئر کیا گیا کافر، حالانکہ ہم تو کلمہ پڑھے، ہم تو مسلمان ہیں۔ بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو یہ سوال کرتے ہیں مرزائی۔ اس سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی طرح مرزائیوں کو، قادیانیوں کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کرے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس طرح کسی کافر کو مسلمان کہنے سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جس نے مرزائیوں کو مسلمان سمجھا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی تو سمجھے اس کے دل سے ایمان نکل گیا۔ پھر مرزائی کوشش یہ کرتا ہے پہلے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں علماء کی نفرت کو بٹھا دیا جائے، علماء کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ علماء جو علم رکھتے ہیں وہ ٹیکنالوجی، بیالوجی، فزکس، سائنس کا نہیں، بلکہ وہ کس کا علم ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ علماء سے دور کر دیں گے، اس کو علماء کی محبت دل سے نکال دیں گے، علماء کی نفرت کو بٹھا دیں گے دل میں، اب اگر خدا نخواستہ وہ دین کے حوالے سے کوئی غلط مسئلہ بیان کرے یا اپنے کفر کا زہر پھینکے تو ہوگا کیا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ بندہ علماء کے پاس نہیں جائے گا، وہ بندہ علماء کے پاس، اونچے آواز سے، وہ بندہ علماء کے پاس نہیں جائے گا۔ اور خالی مرزا ہی نہیں، اس وقت جتنا کافر ہے وہ کافر سارے مل کے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ان کے علماء سے تعلق کو کٹوا دیا جائے، ان کے دل میں علماء کی نفرت کو بٹھا دیا جائے۔ اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 99% وہ اس پہ کامیاب بھی ہیں۔ ہر بندہ مولوی فلاں، مولوی فلاں، مولوی فلاں، ہر بندہ مولویوں کو بولتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یا آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، عیسائی اپنے بڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ پادری۔ یہودی اپنے بڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ ربی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہندو اپنے بڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ پنڈت۔ ایسی ہے مرزائی اپنے بڑوں کو کہتے ہیں مربی۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے ماحول میں کبھی عیسائیوں سے ملاقات ہو رہی ہو، دیکھا ہو، کسی عیسائی نے کبھی اپنے مذہبی رہنما پادری کو گالیاں نکالی؟ ذرا سوچئے گا۔ کوئی ہندو اپنے پنڈت کو برا بلا نہیں کہتا، کوئی یہودی اپنے ربی کو، کوئی مرزائی اپنے مربی کو گالیاں برا بلا۔ پھر مسلمان اپنے مذہبی رہنما علماء کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا پادری، یہودیوں کا ربی، ہندوؤں کا پنڈت سچا ہے جھوٹا؟ اونچے آواز۔ جس مذہب کا رہنما ہے وہ مذہب سچا ہے جھوٹا؟ وہ مذہب جھوٹا، وہ علم جو رکھتے ہیں وہ علم بھی جھوٹا، جس مذہب کے رہنما ہے وہ مذہب بھی کیا ہے؟ جھوٹا، وہ خود بھی جھوٹے، باوجود جھوٹا ہونے کے وہ اپنے جھوٹوں کو جھوٹا نہیں کہتے، ان کو برا بلا
نہیں کہتے میرے بھائیو، علماء کا احترام ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ علماء کا احترام اس نسبت کی وجہ سے ہے جو اللہ اس کے رسول کی ان کے دلوں میں سجائی ہوئی۔ آپ کا کسی سے تعلق ہو نا، آپ مارکیٹ کے بھی لوگ ہوں گے، بعض دفعہ کوئی تعلق والا آیا تھا تو کیا کہتے ہیں جی فلاں کے ریفرنس سے آپ آئے، آپ کے ساتھ خصوصی ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ جہاں لڑائی کسی سے ہو جاتی فلاں تو کچھ لگتا تو میں دس دا، کہتے نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا۔ تو فلاں کے تعلق کی آپ لاج رکھ سکتے، اس کے تعلق اپنے تعلقات کی لاج رکھ سکتے ہیں، کیا ہم اللہ اس کے رسول کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ ہم اس کی اپنی نسبتوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کا حیا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی جو نسبت ان کے سینوں میں سجائی ہوئی ہے، علماء کا احترام ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس نسبت کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، جو اللہ اس کے رسول کی نسبت کا لاج رکھے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے گا۔ یقینی بات ہے، جو اللہ اس کے رسول کا حیا کرتا ہے، اللہ اس کا حیا کرتا ہے، اللہ اس کا حیا کرتا ہے۔ تو آج توبہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ علماء کے خلاف نہیں بولیں گے، پکی بات ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو کسی عالم سے اختلاف ہے، پہلی بات ایک ہوتی ہے مخالفت کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کو حقیر جاننا۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کو حقیر جاننا کبیرہ گناہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، چاہے وہ عالم نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، شرابی کبابی ہو، مسلمان تو ہے، اس کو حقیر جاننا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ نام لے کے اختلاف کریں، آپ کو اختلاف کا حق ہے، آپ کو اختلاف ہے تو آپ میرا نام لے کے اختلاف کریں۔ احمد علی صاحب تارے سارے اختلاف ہے، آپ کو کسی ڈاکٹر سے اختلاف ہے تو نام لے کے اختلاف کریں، ڈاکٹر صاحب کہہ کے اختلاف نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ کے اختلاف وہ شعبے کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم۔ اگر کسی وکیل نے آپ کا کیس خراب کر دیا تو یہ نہیں سارے وکیل ہی بدماش ہوتے ہیں۔ اگر کسی وکیل سے اختلاف ہے تو آپ اس کا نام لے کے اختلاف کریں، مخالفت نہیں کرنی، نام لے کے اختلاف کریں، اس کے شعبے کا نام لے کے اختلاف نہ کریں۔ اگر بھی آپ کو کسی عالم سے اختلاف ہے، یہ میں خالی علماء کے بارے میں نہیں، اوورآل ساروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سے اختلاف ہو، آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف ذات کا نام، ذات سے اختلاف ہونا چاہیے، اس کے ڈپارٹمنٹ سے اختلاف ہونا چاہیے، ذات سے اختلاف ہونا چاہیے نا۔ ذات سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن ذات کا نام لے کے اختلاف کریں نا، اس کے شعبے کا نام لے کے اختلاف کرنا، یہ کیا ہے؟ اس شعبے کے ساتھ ظلم ہے۔ تو میرے بھائیو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، علماء میں سے کوئی بھی ہو، اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کے ذات کا نام لے کے اختلاف کرنا ہے، کوئی اختلاف شعبے کا نام لے کے اختلاف۔ سمجھ آ گئی؟ کس کو آگے جی سمجھ؟ ٹھیک ہے جی۔ اس میں علماء بھی شامل ہیں، تو اس میں علماء بھی شامل ہے، اس کو سیٹ کر لیں، کوئی ساتھی ہے حضرات کا؟ اس میں علماء بھی شامل ہیں، یہاں سے ہی اٹھتا ہے، وہاں سے نہیں اترتا۔ کل بھی یہاں سے ہی اتر رہا تھا، چلو خیر، آپ ادھر توجہ رکھیں۔ تو سمجھ آ گئی جی آپ کو؟ جب وہ اپنے بوڑھوں کو، اپنے جھوٹوں کو جھوٹا، آپ ادھر توجہ رکھیں، ادھر رکھیں، وہ جب اپنے جھوٹوں کو جھوٹا نہیں کہتے تو بھائیو ہمیں اپنے سچوں کو برا کہنا چاہیے؟ پکی بات ہے، نہیں کہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا، جو علماء کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیوں؟ اس نے اس نسبت کا احترام نہیں کیا، اس نے اس نسبت کا احترام نہیں کیا۔ تو مرزائی قادیانی سب سے پہلے کوشش کیا کرتا ہے؟ یہ کس طرح کیا بن رہا؟ علماء سے دور ہو جائے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، دھیان سے سن لیجیے گا۔ آپ نے کل پڑھ لیا ہے اسلام کے اندر دو چیزیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل، ایک عقیدہ اور ایک، یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ یعنی علم دو طرح کے ہوئے، ایک عقائد کا اور ایک اعمال اور احکامات کا۔ ایسی بات ہے نا؟ آپ میں سے نماز کے مسائل کچھ نہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، روزے کے مسائل کچھ نہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بتاتے بھی ہیں، حج کے مسائل کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا عقائد کا علم صرف اور صرف علماء کے پاس۔ اگر عقیدے میں آپ نے اپنی رائے دے دی اور مسئلہ خراب ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا۔
عقیدے کا علم علماء کے پاس ہے. عقیدے کا کوئی مسئلہ ہو، عقیدے کا کوئی علم ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، کسی انجینئر کے پاس نہیں جانا، کسی پروفیسر کے پاس نہیں جانا، کسی اہلِ گہرے نتھو کے خیرے کے پاس نہیں جانا، بلکہ کس کے پاس جانا ہے؟ علماء کے پاس. اور میرے بھائیو یاد رکھنا، جو ڈاکٹر عقائد پہ بات کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. جو انجینئر، جو وکیل، جو بھی کوئی پروفیسر اگر عقائد پہ گفتگو کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا، دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. کیوں؟ یہ علم خاص جو 8 سال لگائی جاتے ہیں نا علماء کے لیے، اس کے اندر ساری تفصیل بتائی ہے، عقائد کے ہر چیز، ایک ایک اصول، ایک ایک دلیل بتائی جاتی ہے. تو عقائد کا علم علماء کے پاس. اگر آپ کو کوئی عقیدے کا مسئلہ ہوا، اگر عمل کا بھی، احکامات کا بھی مسئلہ ہوا، تو ایک بات تصدیق ضرور کر لیں. مولانا صاحب یہ مسئلہ ایسے ہے، بتا دیں کہ یار یہ صحیح ہے نا، میں نے ایسے میزے میں یہ بات تھی. آپ تصدیق کر لیں گے تو آپ کو گناہ تو نہیں ملے گا نا، آپ کو ثواب ہی ملے گا. آپ کسی کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں 100% ٹھیک بھی ہے، 100% ٹھیک بھی ہے. حضرت شیخ مفتی حسن صاحب، جن کا حضرت استاد جی نام لے رہے تھے، حضرت شیخ مفتی حسن صاحب میرے شیخ ہیں اور استادوں کے استاد، علماء کے بڑے بڑے علماء کے استاد. حضرت آپ نے بھی کچھ پڑھا ہوگا، علماء کے بھی بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں. میں نے خود حضرت کو اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا. کوئی مسئلہ آیا، کتنے بڑے ہو، کوئی مسئلہ آیا، اگر کوئی مفتی اگر مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تو مفتی صاحب سے پوچھے، مفتی صاحب یہ مسئلہ ایسے ہی ہے نا، یا وہ جب وہ پوچھ سکتے ہیں اتنے بڑے مقام پہ ہو کر وہ شرما، تو ہمیں پوچھنے میں کوئی حرج؟ ہمیں تو پوچھنا چاہیے نا، پوچھنا چاہیے. بتائیں بھائی. تو دینی مسئلہ ہو، احکامات کے متعلق پوچھ لیں. اگر کنفرم بھی آپ کو یہ مسئلہ ایسے، ایک بار پوچھ لیں تو آپ کو ثواب ملے گا. خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ ایسا آپ نے بتا دیا، وہ آگے عمل کرنے لگ گیا، چاہے آپ اس کو بعد میں بتا دیں، لیکن جتنی بار عمل کیا اس کا گناہ تو آپ کے سر پہ گیا. اور عقیدے کا خصوصاً مسئلہ ہو، کیونکہ عقیدے کا تعلق ایمان سے ہے، خصوصاً مسئلہ ہو تو خود کسی سے، خود کسی کو نہیں بتانا، نہ کسی اور کے پاس جانا، بلکہ کس کے پاس جانا ہے؟ علماء کے پاس جانا ہے. میری بات یہ سمجھ آ گئی؟ کس کس کو سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اب میرے سے یہی سوال کرتا ہے جی ہم کلمہ، نماز، اداء زکوٰۃ کرتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اب یہ مسئلہ کس سے ہے؟ عقیدے سے متعلق. یہ مسئلہ کس سے ہے؟ تو یہ سوال خود حل نہیں کرنا، بلکہ کس سے کرنا ہے؟ علماء سے پوچھنا ہے. تو یاد رکھیے گا، جب میرے سے یہ سوال کرے اس کا جواب کیا ہے، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں. آپ کسی کے کافر اور مسلمان ہونے کے بارے میں فیصلہ تب کریں جب آپ کو پہلے کفر معلوم ہو کہ کفر کسے کہتے ہیں، آپ کو ایمان معلوم ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں. جب آپ کو ایمان کی ڈیفینیشن پتہ ہوگی، کفر کی ڈیفینیشن پتہ ہوگی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان کی ڈیفینیشن سے، ایمان کی پہچان سے آپ کو ایمان والا مسلمان سمجھ آ جائے گا، یہ مسلمان. اور کفر کی ڈیفینیشن سے، کفر کی تعریف سے آپ کو کافر سمجھ آ جائے گا، یہ بندہ کیا ہے؟ کافر. تو آئیے ایمان سمجھیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. التصدیق بما جاء به النبی علیہ الصلوۃ والسلام من عند اللہ والاقرار به. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ شرع عقائد، عقائد کے متعلق. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ مسئلہ کس کے متعلق ہے؟ عقائد کے متعلق ہے. کیا تعریف ہے ایمان کی؟ وہ تمام امور، وہ تمام دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، ان کی کیا کرنا؟ تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے. اور اس کا کیا کرنا؟ اور اقرار کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے. یعنی تمام دین کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے کیا کرنا؟ اقرار کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اس کا نام کیا ہے؟ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ من انکر شیئا مما جاء بالرسول کان من الکافرین. جو شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس تمام شریعت، تمام دین کا یا ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ کفر. اس کا نام کیا ہے؟ کفر ہے. اب ایک مثال سے سمجھے. آپ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں؟ قرآن پاک کے کتنے سپارے ہیں؟ کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن پاک پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ 30 پاروں کو مانا جائے.
قرآن پاک پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ 114 صورتوں پر دل و جان سے اس پر ایمان لایا جائے، لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی 30 پاروں کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ بتائیے 30 پاروں کا انکار کرنے والا کون؟ اونچے آواز سے وہ کون ہے؟ 50 پاروں کا انکار کرنے والا، 10 پاروں کا انکار کرنے والا، ایک سورت کا انکار کرنے والا، ایک آیت کا انکار کرنے والا، ایک زبر زے کا انکار کرنے والا، تو کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پورے دین کا انکار کرے گا، پورے قرآن کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ ایک زبر زے کا بھی انکار کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن پر، پورے دین پر ایمان لایا جائے، اور کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ پورے دین کا انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ کسی ایک جز، ایک رکن کا بھی انکار کر دیا، چاہے سارے عقائد اس کے ٹھیک ہو، سارے اعمال اس کے ٹھیک ہو، ایک جز کا بھی انکار کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزائیہ کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ مرزائیوں کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ لیکن ایک سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کافر بنانا، ایک ہوتا ہے کافر بتانا۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ کافر بنانا، ایک کیا ہوتا ہے؟ کافر بتانا۔ بتائیں میں، آپ ڈاکٹر مرض بتاتا ہے یا مرض بناتا ہے؟ اونچے آواز۔ بتاتا ہے۔ آپ کی نبض دیکھ کر، آپ کے ٹیسٹ دیکھ کر وہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، یہ مرض موجود ہے۔ ایسی ہے نا؟ اسی طرح ہی علماء کرام جب قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بندے کے عقائد دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے، کافر ہے، بناتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر مرض بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، علماء بھی قرآن و سنت کے ساتھ ٹچ کر کے، قرآن و سنت کے ساتھ ٹیسٹر کر کے اس کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ تو مسلمان ہے یا کافر ہے۔ کس کس کو سمجھ آ رہی؟ اب ہم مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم مرزائیوں کو نہیں کہتے کافر، بلکہ اللہ اس کے رسول نے ان کو کافر کہا۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، حج کرنے کی وجہ سے نہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا؟ یاد رکھیے گا، چور اپنی چوری کبھی نہیں بتاتا، چور اپنی چوری۔ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا؟ آئیے چند دیکھیے، چند وجوہات۔ نمبر 1، توحید باری تعالیٰ کا انکار، اللہ تعالیٰ کی توہین۔ نمبر 2، نبوت اور رسالت کا دعویٰ۔ نمبر 3، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت بن باپ کا انکار اور ان کے رفع و نزول کا انکار۔ نمبر 7، مریم صدیقہ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت۔ نمبر 8، صحابہ کرام اہل بیت علیہم رضوان کی توہین۔ نمبر 9، قرآن و حدیث کی توہین۔ نمبر 10، جہاد کی حرمت کا اعلان۔ نمبر 11، حرمین شریفین کی توہین۔ نمبر 12، تمام مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ۔ یہ موٹی موٹی 12 وجوہات وہ ہیں جو ہر ایک سادہ مسلمان کو سمجھ میں آنے والی، اور وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر ایک سادہ مسلمان کو یہ بات کیا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ وجوہات ایسی ہیں کہ یہ وجوہات جب کسی کے اندر پائی جائیں گی، وہ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، بتائیے وہ مسلمان یا کافر؟ بتائیں یار، اونچے آواز سے، اونچے آواز سے۔ وہ کلمہ پڑھے تب بھی، وہ روزہ رکھے تب بھی، وہ حج کرے تب بھی، جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرے، اللہ اس کے رسول کی توہین کرے، لاکھ نماز لاکھ روزے رکھے، وہ بندہ مسلمان؟ آئیے تفصیل دیکھیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک، اللہ بے نیاز، نہ اس کا باپ نہ اس کا بیٹا، اور اس کا کوئی کف، کوئی برابر، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کو سورج جیسا نہیں کہہ سکتے، چاند جیسا نہیں کہہ سکتے، ستاروں جیسا نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ایسی مثال ہی نہیں جو اللہ کے لیے پیش کی جائے، کوئی ایسی مثال نہیں اللہ کے لیے نظیر کو اللہ کے لیے پیش کی جائے۔ اور مرزا قادیانی اور مرزائیوں کا کیا عقیدہ؟
4 قسم کی توہینات کی، موٹی موٹی 4 قسم کی توہینات کی مرزائیوں نے، مرزا قادیانی نے، نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ خدا کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ آئیے دیکھیے، وہ دیکھنے وہ جو ریڈ کلر کا سرخ، وہ ان کی کتاب کا حوالہ ریفرنس، ٹھیک ہے جی، اور یہ ان کی کتاب کا عکس میرے پاس مرزائیوں کی اصل کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنا چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تذکرہ صفحہ نمبر 152، یہ عربی بات جس کا ترجمہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، نعوذ باللہ۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرے تو وہ کون؟ اونچی آواز سے۔ مرزا قادیانی خدائی کا دعویٰ کرے اور مرے ہوئے اس کو کتنے سال ہو گئے؟ 125 سال، 1908 میں مرا۔ 125 سال سے مرزائی ان کتابوں کو لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جس طرح مرزا قادیانی خدائی کا دعویٰ کرنے سے کافر، مرزائی مرزا قادیانی کے دعوے کو لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس سے وہ کیا مسلمان بن جائیں گے؟ وہ کیا ہوں گے؟ کافر ہوں گے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا پیدا ہوا، اس میں مرزا قادیانی کہتے ہیں مجھ پہ الہام ہوا، کیا؟ فرزن دل بند گرامی ارجمن مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، تذکرہ صفحہ نمبر 144، نیچے اس کا ترجمہ خود لکھا۔ فرزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا۔ دل بند کا مطلب دلربا، بزرگ اور اقبال مند، حق اور عفت کا مظہر، گویا خدا آسمان سے اتر آیا۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، آپ اسے چاند کہیں، سورج کہیں، ستارے کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ کہے نعوذ باللہ خدا آ گیا ہے، یہ کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ نے منع فرما دیا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ باندھو۔ قرآن کی واضح آیت کے خلاف جا رہا ہے، اپنے بچے کو خدا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ خدا کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جو خدا کے ساتھ کسی کو تشبیہ دے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 442، مرزا قادیانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انت منی بمنزلت ولدی، کہتا ہے مجھ پہ الہام ہوا تو مجھ سے ایسے ہے جیسے میرے بچے کے، نعوذ باللہ۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے مسلمان یا کافر؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے مسلمان یا کافر؟ ہندو بتوں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے مسلمان یا کافر؟ مرزا قادیانی کتابوں کو لکھ کے مر گیا، مرزائی آج تک یہ کتابیں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مرزائی پوچھے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کافر کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب تک اس گستاخ پر، جب تک اس بدبخت پر لعنت نہیں بھیجو گے، اسے کافر نہیں کہو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کس کس کو سمجھ آ رہی؟ اور ایک ایسا دعویٰ جو کسی کافر کا بھی نہیں، کسی یہودی کسی عیسائی کا نہیں، جو بدبخت مرزائیوں کا ہے، مرزا قادیانی کا ہے۔ مرزا قادیانی کے چیلا کتاب لکھتا ہے اسلامی قربانی، اس کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود، مرزائی مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ ہمارے ایک ذاتی رہا کہتے ہیں یہودی دی حرکت نے مسیح موعود مکی ماؤس لگ رہا ہے۔ کیا تھا؟ مکی ماؤس، کارٹون دیکھی نہیں دیکھے؟ ٹھیک ہے جی، بچوں نے مکی ماؤس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر کی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرد، مرزا قادیانی عورت، مرد عورت سے تعلق کرتا ہے، اللہ نے وہ مرزا قادیانی کے ساتھ تعلق کیا۔ ایسا گندا گیرا، ایسا گندا مذہب، وہ مرزائی اور قادیانی تو ہو سکتا ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ کفر تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مرزائی کہتے ہیں اگر یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں، مرزائی بعض دفعہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں توبہ 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 ساڑھے عقیدے نہیں ہے گے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لڑنے والی بات ہی کوئی نہیں تمہارے عقیدے، جس کا یہ عقیدہ اسے کافر کہہ دو۔ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ ہمارا باپ حضور کی گستاخی کرے، اللہ کی گستاخی کرے، کافر یا مسلمان؟ ہماری ماں حضور کی گستاخی کرے، اللہ کی گستاخی کرے، کافر یا مسلمان؟ مرزا قادیانی مرزائیوں کو ماما لگتا ہے، چاچا لگتا ہے اس کا، مرزائیوں اس کی طرفداری کرتے ہیں،
مرزائی اسے کافر نہیں کہتے، سمجھ لیں دال میں کچھ کالے نہیں، پوری دال ہی کالی ہے، ورنہ کافر کہے نا، کیوں نہیں کافر کہتے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کس کو آ رہی؟ اللہ کے بعد سب سے بریدہ ہستی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اکمل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ کوئی پہلے آئی ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہو سکتی ہے۔ حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے اللہ پاک سے چاہا۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے کی برکت سے ملی ہے۔ لا يمكن الصناع كما كان حقه، آج تک کوئی بندہ ایسا پیدا نہ ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دے۔ سمندر کے اندر بڑے بڑے لوگ گوتا لگاتے ہیں، ان کا ہیرے جواہرات تلاش کرتے ہیں، لیکن گوتا لگانے والوں میں آج تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کر سکا کہ سمندر کے اندر جتنے ہیرے جواہرات ہیں سارے موتی میں نے نکال لیے۔ حضور کی سیرت کے سمندر کے اندر بڑے بڑے سکالر آئے، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے مفسر آئے، بڑے بڑے سیرت نگار آئے، بڑے بڑے علماء آئے، حضور کی سیرت کے انکشافات بیان کیے، سیرت کے سمندر کے اندر غوطہ لگا کر عمدہ ہیرے جواہرات نکالے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے جس طرح قرآن کے انکشافات قیامت کی صبح تک ظاہر ہوتے رہیں گے، حضور کی سیرت کے انکشافات بھی قیامت کی صبح تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ لا يمكن الصناع كما كان حقه، بعد از خدا قصہ تو ہی مختصر یہ کہ خدا کے بابر آپ یہاں پر کچھ نہیں۔ رمیاء شفقہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، آسمان کا سورج وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج ایسا ہے جو عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، مسکراتے ہیں، دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلتی ہے دیوار پہ لگی ہوئی ایک سوئی کو تلاش کرنا چاہوں تو اس کو بھی تلاش کر سکتی ہوں۔ ہمارا عقیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ، اور مرزائیوں کا کیا عقیدہ؟ مرزا قادیانی روحانی کے ذہن کی 18ویں جلد صفحہ نمبر 207 پر قرآن پاک کی آیت لکھتا ہے، 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آخری آیت، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مولانا صاحب، حافظ صاحب تراویح میں پڑھیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جیسے ہی ہمارے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی تو ہمارے ذہنوں میں کون آئیں گے؟ جناب نبی کریم۔ مرزا قادیانی اس آیت کو لکھ کے کہتا ہے اس وحی الہی میں مجھے محمد کہا گیا، رسول کہا گیا، نعوذ باللہ۔ گستاخی کر رہے ہیں اور قرآن کا نام لے کر گستاخی کر رہا ہے۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ روحانی خزان کی 18ویں جلد صفحہ نمبر 207 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ 1,24,000 انبیاء میں خاتم الانبیاء خاتم النبیین کون؟ میں کہوں نبی اللہ، میں کہوں نبی اللہ، اللہ کے نبی۔ اس میں مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہو سکتے ہیں؟ نبی اللہ، کیوں؟ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء سارے اس میں شامل ہیں نا، نبی اللہ میں 1,24,000 انبیاء سارے شامل ہیں، اللہ سارے اللہ کے نبی ہیں۔ میں کہوں رسول اللہ، اس میں 313 آگے، کتنے آگے؟ کم و بیش 313 آگے۔ میں کہوں اولو العظم پیغمبر، اس میں 5 انبیاء کرام آئے، کتنے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں کہوں خاتم الانبیاء خاتم النبیین
1,24,000 انبیاء میں نبی اللہ سارے، رسول اللہ 313، اولو العزم 5، لیکن خاتم الانبیاء خاتم النبیین ہر ابراہیم علیہ السلام، ہر عیسیٰ علیہ السلام، خاتم الانبیاء خاتم النبیین، یہ کس کا وصف ہے؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ خاتم الانبیاء خاتم النبیین، یہ حضور کا تاج ہے، یہ حضور کا تاج ختم نبوت ہے جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو عطا۔ پہلی امتوں کے لیے ایک بات تھی، نبی کی ذات کو تسلیم کر لیں، ان کی نبوت پر ایمان لے آئیں تو کافی ہے، تو کیا ہے؟ لیکن اس امت کا کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے صرف مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ جب تک حضور کی نبوت کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان نہ لے، حضور کی نبوت کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پہ بھی، پہلے نبی وہ نبی اور رسول ہیں، ہمارے نبی بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، پہلے نبیوں کو نبوت دی، رسالت دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں نبوت بھی دی، جہاں نبوت دی وہاں ختم نبوت دی، جہاں رسالت دی وہاں ختم رسالت دی۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو حضور کے علاوہ کسی کو خاتم الانبیاء مانے تو وہ کون ہو گیا؟ وہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، کیونکہ خاتم الانبیاء دنیا میں کون ہے؟ صرف ایک ہستی، صرف کیا ہے؟ ایک ہستی ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے نام محمد رسول اللہ نے کا دعویٰ کیا، خاتم الانبیاء حضور کا مقام ہے، یہاں کیا دعویٰ کر دیا؟ مقام محمد رسول اللہ نے کا۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے آج سے 20 برس پہلے برائن احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے احد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا۔ نام محمد رسول اللہ نے کا دعویٰ، مقام محمد رسول اللہ نے کا دعویٰ، وجود محمد رسول اللہ نے کا دعویٰ۔ کیا بکواس کرنا چاہ رہا ہے؟ جتنی نسبتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان تمام نسبتوں کو اپنی طرف کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اونچے آواز سے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کے جیسے پہلے زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کو طے کرتے رہے، میرے صحابہ بھی ستاروں کے مانند، جس صحابی کے پیچھے چلو گے اپنی منزل جنت کو پا جاؤ گے، اپنی منزل جنت کو پا جاؤ گے۔ ہمارا عقیدہ یہ صحابہ کے متعلق۔ اور مرزائیوں کا کیا عقیدہ؟ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ بدبخت لکھتا ہے، کہتا ہے وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ نعوذ باللہ۔ تجھے دیکھنے والا تیرا چیلا تو کہلائے گا، حضور کا صحابی کیسے؟ کہتے جب میرا حضور کا وجود ایک ہے تو مجھے دیکھنے والا ایسے ہے جیسے نعوذ باللہ حضور کو دیکھنے والا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 بدری صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہے تم مرضی کر لو تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ تمہاری کیا کر دی گئی؟ مرزائیوں نے 313 چیلوں کی فہرست بنائی، یہ اس کتاب کے ٹائٹل 313 اصحاب صدق و وفا۔ اس کے اندر 313 چیلوں کی ہسٹریاں لکھی ہیں اور ہر ایک چیلے کے نام کے آگے لکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ مومنین کی کیا ہیں؟ اونچے بات ہے، مومنین کی کیا ہیں؟ میں کہوں ام المومنین تو اسمها خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، سودہ رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ اور مرزائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزا قادیانی کی بیگم نصرت جہاں، مرزائیوں نے اس کے بارے میں کتاب لکھی، اس کتاب کے ٹائٹل پہ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا،
حضور نے کیا فرمایا؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ جنت کی عورتوں کی کیا ہیں؟ حضور کا لخت جگر، نور نظر، دل کا سرور، آنکھوں کا نور، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کی عورتوں کی کیا ہیں؟ مرزائیوں کا عقیدہ ہے، مرزا قادیانی کی بیٹی امت الحفیظ مرزائی اس کو سیدۃ النساء لکھتے ہیں نا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، ومن احبنی فقد احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، ومن احبہ اللہ دخلہ الجنہ، جس نے اللہ سے محبت رکھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، جو شخص ان سے محبت کرتا ہے آپ اس شخص سے بھی محبت کیجئے۔ اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، ان کے بغیر تو ہماری محبت ہی حضور سے وہ ادھوری ہے۔ اہل بیت سے محبت در حقیقت حضور سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دفعہ کبھی حضرت حسن کو سونگ رہے، کبھی حضرت حسین کو سونگ رہے، صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ کیا سونگ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دونوں بچے یہ جنت کے پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ، اور مرزائیوں کا کیا عقیدہ؟ روحانی خزائن کی 19ویں جلد صفحہ نمبر 194 پر مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے؟ بکواس کر رہا ہے، کہتا ہے تم نے خدا کے جلال، اپنے آپ کو خدا کے جلال و مجد کہہ رہا ہے، تم نے خدا کے جلال و مجد کو بلا دیا، تمہارا ورد صرف حسین ہے، یا تو انکار کرتا ہے امام حسین یہ اسلام پہ ایک مصیبت ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گھوم کا ڈیر ہے، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو خدا کے جلال کہہ رہے ہیں، کستوری کی خوشبو کہہ رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو اسلام کی مصیبت کہہ رہے ہیں، گھوم کا ڈیر کہہ رہے ہیں۔ تم میرے پاس امام حسین کا تذکرہ کرتے ہو، کہتے ہیں یہ ایسی ہے جیسے نجاست کا ڈھیر میرے پاس کستوری کی خوشبو کے پاس لا کے رکھ دیتے ہو، نعوذ باللہ۔ ایسا گندا عقیدہ۔ اہل بیت علیہم رضوان وہ تو جنت کی کیا ہیں؟ پھول ہیں، ان کی تو خوشبو ایسی ہے کہ قیامت کی صبح تک وہ خوشبو پھیلتی رہے گی۔ گندگی کا کیڑا مرزا قادیانی مرزائی بدبخت، وہ نجاست کے کیڑے ہیں، ان کو شرم نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بکواس کرتے ہیں۔ ہماری عزت پہ کوئی حملہ کرے، ہمارے گھر بار پہ کوئی حملہ کرے، ہم اس کو برداشت، حضور کے اہل بیت پہ حملہ کرے ہم اس کو برداشت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کے اہل بیت پر جو بھونکے گا وہ مسلمان نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ لاکھ نماز پڑھے تب بھی کافر، وہ لاکھ روزے رکھے تب بھی کافر، وہ حج کرے تب بھی کافر، وہ رفاعی ادارے بنا لے تب بھی کافر ہے، اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور آگے کیا عقیدہ ہے؟ کہنے کو تو مرزائی یہی کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہم مانتے ہیں جو تم کہتے ہو، لیکن در حقیقت یہ مرزائیوں کا قرآن یہ ہے تذکرہ۔ مرزا قادیانی کے جتنے الہام، کشف اور خواب مرزائیوں نے اس میں جمع کیے، اس کا نام رکھا تذکرہ۔ آپ کہیں گے تذکرہ قرآن تو ہے نہیں، قرآن مجید میں قرآن کے کئی نام ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان۔ اللہ فرما رہے ہیں ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن کیا ہے؟ تذکرہ بھی ہے۔ مرزائیوں نے مشہور نام چھوڑا، غیر مشہور نام کو لیا اور اس کا نام تذکرہ رکھا۔ آپ کہیں گے تذکرہ نام سے اور بھی کئی کتابیں ہیں، اس کے نیچے اور وضاحت کر دی، تذکرہ یعنی وحی اونچے آواز سے، یعنی وحی مقدس۔ وحی مقدس کون سی ہوتی ہے؟ جو آسمان سے اترنے والی ہو۔ مرزائیوں کا عقیدہ ہے، مرزا قادیانی نے خود کتاب میں لکھا ہے تذکرہ کے اندر، مرزائی لکھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ تذکرہ کس کی منہ کی باتیں ہیں؟ مرزا قادیانی کی نا۔ کہتا ہے جہاں قرآن شریف خدا کی کتاب ہے، میرے منہ کی بکواسات بھی کہتا ہے قرآن ہے۔ اور مرزا قادیانی کا بیٹا کیا لکھتا ہے کلمۃ الفصل صفحہ میں 173 پر، کہتا ہم کہتے ہیں قرآن کا موجود، اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف کو اتارا جائے۔ میرے بھائیوں،
ایسے گندے عقائد رکھنے والا وہ مسلمان اونچے آواز سے وہ مسلمان کیا اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے؟ پھر سوال یہ ہے کہ مرزئی کلمہ کیوں یہ والا پڑھتا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کلمہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ اونچے آواز سے لا الہ الا اللہ. یا آپ کو دیکھنے میں کیا نظر آ رہی ہے؟ مسجد. یہ مسجد نہیں ہے، مرزائیوں کا عبادت خانہ ہے، بالکل مسجد کی تصویر. کلمہ بھی یہی پڑھتے ہیں. مرزا قادیانی کے بیٹے سے کسی نے یہی سوال کیا، عیسائیوں کا کلمہ الگ، یہودیوں کا کلمہ، ہر نبی کا کلمہ الگ ہے، ہر نبی کا کلمہ الگ ہے. مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرزائی کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سنیے مرزا قادیانی کا بیٹا کیا جواب دیتا ہے. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158، پوری مرزائیت کا خلاصہ یہ بات. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مرزا قادیانی نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، میرا حضور کا وجود ایک ہے. نعوذ باللہ. اور جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا، مجھے نہیں دیکھا. نعوذ باللہ. کہتا وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. نعوذ باللہ. اب الزام کس پر لگا رہا ہے؟ توہین کا اللہ پر. کہتا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ ایک اور دفعہ خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا. نعوذ. بڑے بڑے ظالم آئے، حجاج بن یوسف، ہلاکو خان جیسے لوگ، بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا، توہین کر رہے. سورج میں کوئی تھوک پھینکے اس کے منہ پہ آتا ہے، لیکن منصب نبوت، مقام نبوت پہ کسی نے حملہ کرنے کی جسارت کی تو مرزائی بدبخت مرزا قادیانی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک اور دفعہ خاتم النبیین. خاتم النبیین 1,24,000 انبیاء میں کون؟ اونچے آواز سے کون؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں دوبارہ مبعوث ہوں گے. نعوذ باللہ. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. نعوذ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مرزائی پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی بھی یہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد رسول اللہ میں کہتے بھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ساتھ ایک بات اور ایڈ کرتے ہیں. نعوذ باللہ. کیا کہتے ہیں؟ جہاں محمد رسول اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہاں بدبخت مرزا قادیانی بھی ہے. نعوذ باللہ. بتائیے جو ایسے عقائد رکھے، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اونچے آواز سے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کوئی بھی عمل کرے اس کے اسلام سے متاثر، اس کے کفر سے، اس کے عمل سے متاثر نہیں ہونا. وہ اس کا عمل، آپ کا عمل اس لیے دکھا رہا ہے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. میرے بھائیوں سب سے زیادہ تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو اللہ اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں. وہ جو مرضی ہو، ہمارا سکہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. مرزائیوں کو یہ باتیں دکھاتے ہیں نا، مرزائی کہتے ہیں نہیں 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 ہماری یہ باتیں نہیں ہیں، ہماری یہ باتیں، ہماری یہ کتابیں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کتابیں تم لے آؤ، انہی کتابوں میں ہم دکھا دیتے. کتابیں تم لے آؤ، انہی کتابوں میں ہم دکھا دیتے. جو بات ہم پیش کریں، جو حوالہ پیش کریں وہ غلط ہو، جو جرمانہ ہم کہیں گے ہم بھگتنے کے لیے تیار. جب مرزائی ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں ہم سے قسم لے لو. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. میرے بھائیوں ہمارے سادہ مسلمانوں کی قسم کا اعتبار کر لیتے ہیں. آپ بتائیں جس کے دل میں ایمان ہی نہیں اس کی قسم کا اعتبار ہے؟ اس کی قسم کا کہاں سے اعتبار ہے؟ قسم تو کس کے بعد ہے؟ ایمان کے بعد. ایمان کے بعد اس کے دل میں ایمان ہی نہیں، اللہ اس کے رسول کا بغض ہے. اگر وہ کہے یہ عقیدہ ہمارا نہیں تو وہی بات بنی جو آپ سے پہلے عرض کر دی. اسے کہو کہ مرزا قادیانی کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کر دو. جب مرزا قادیانی کو کافر نہیں کہتا،
مرزا قادری کو کافر نہیں کہتا تو اس کی وکالت کیوں کرتا ہے؟ اس کی بتائیں، گستاخ رسول مسلمان یا کافر؟ اونچے آواز سے تو گستاخ کی جو وکالت کرے وہ مسلمان ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ تو اس کو مسلمان ہی نعوذ باللہ نبی مانے تو وہ کافر ہوگا مسلمان؟ وہ کافر ہوگا۔ میرے بھائی بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ کس کس کو آگے سمجھ؟ اب سوال ایک یہ رہ جاتا ہے، جب ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مرزائی گستاخ رسول دشمن رسول ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، تو لوگ ہم سے چند سوالات کرتے ہیں۔ وہ سوالات ہم آپ سے بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ شیزان کے بائیکاٹ کا کہتے ہیں، کوک پیپسی کے بائیکاٹ کا کیوں نہیں کہتے؟ وہ بھی تو کافروں کی۔ جب کوک پیپسی یونیلیور کی چیزیں، ملٹی نیشنل چیزیں جب وہ استعمال کر سکتے ہیں تو شیزان کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں مرزائیوں کا بائیکاٹ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم کیا، آپ کہتے ہیں مرزائیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ تعلقات ختم کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزائیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ان کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم کرنا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کس کو سمجھ آ رہی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات نہیں پتا کہ مرزائیوں کے کفر اور عام کافروں کے کفر میں فرق کیا ہے۔ تو بنیاد سمجھ لیجئے، بنیادی طور پر کفر کی 3 اقسام ہیں۔ یہ 3 طرح کا کافر بنیادی طور پر دنیا میں ہے۔ نمبر 1 مطلق کافر، جسے عام کافر کہتے ہیں۔ عام کافر کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر یعنی زبان سے اور باطن یعنی دل سے خدا اور رسول کا انکار کرنے والا ہو، اور اعلانیہ کہتا ہو کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان، میں عیسائی ہوں، میں مسلمان، میں یہودی ہوں، میں مسلمان، میں سکھ ہوں، میں مسلمان۔ تو یہ کون ہے؟ جو ظاہر یعنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں اور باطن یعنی دل سے بھی کہہ رہے ہیں اور اعلانیہ طور پر اعلان کر رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عام کافر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عام کافر۔ کس کس کو سمجھ آ رہی؟ عام کافروں کا حکم کیا ہے؟ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کیا، خوشی غمی میں شرکت کی ہے، تعلقات رکھے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اصول بھی الگ ہے۔ سب سے پہلے ان کو تفصیلی طور پہ اسلام کی دعوت دی جائے گی، نہیں مانے گا تو جزیہ اور ٹیکس کہا جائے گا، نہیں مانے گا پھر کیا کرے گا؟ جہاد اور قتال کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کس کس کو آ گئی؟ دوسرا کیا ہے؟ مرتد۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے مسلمان ہو جائے بعد میں کیا ہو؟ کافر ہو جائے۔ اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، 3 دن کے اندر مسلمان ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ حکومت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا من ارتد فاقتلوہ، اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا کس کی ذمہ داری؟ آپ نے کاٹے۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا کس کی ذمہ داری؟ کسی نے کیا۔ شراب کو کی حد کیا ہے؟ کوڑے لگانا کس کی ذمہ داری؟ آپ نے کیا۔ جیسے دوسری سزائیں انہیں حدود کہتے ہیں، جتنی حدود ہیں تمام حدود کو نافذ کرنا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ حکومت کی۔ اگر وہ کرے گی تو ٹھیک، نہیں کرے گی وہ خود گنہگار ہوگی۔ اس لیے مرتد کی سزا بھی قتل ہے، لیکن یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے زندیق۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو دعویٰ تو کرے اسلام کا کہ میں مسلمان، لیکن عقائد رکھتا ہو کفری کا، عقائد رکھتا ہو اور اپنی کفری عقائد کو قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 کذاب، اور ایک روایت میں کیا فرمایا؟ دجال آئیں گے۔ کتنے؟ 30۔ کذاب کسی کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ، اور دجال کسی کہتے ہیں؟ جو اپنے جھوٹ پر سچائی کا لیبل لگانے والا۔ علماء کرام اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ شراب بیچے، لیبل لگائے شراب کا، وہ بندہ جرم کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ شراب بیچتا ہے، لیبل لگاتا ہے آب زمزم کا، بوتل شراب کی اور اس پر ٹائٹل کس کا لگاتا ہے؟ آب زمزم کا، وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈبل جرم کر رہا ہے۔ ایک بندہ خنزیر کو گوشت بیچتا ہے، لیبل لگاتا ہے خنزیر کو گوشت کا، یورو میں ہوتا ہے، جرم کر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ خنزیر کا گوشت بیچے اور ٹائٹل کا ہے مٹن ورک شاپ، کھوتا بیچے، لوری کھوتا، ٹھیک ہے جی، اور کیا لگائے ٹائٹل؟ مٹن ورک شاپ، تو وہ کیا ہے؟ ڈبل جرم کر رہا ہے۔ حضور نے کہا فرمایا کذاب نہیں ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، خالی شراب کو شراب کے نام پر نہیں، شراب کو زمزم کے نام پر بیچیں گے۔
کذاب بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، خنزیر کو خنزیر کے نام پہ نہیں، خنزیر کو بکرے کے گوشت کے نام پہ بیچیں گے۔ کیا مطلب؟ کذاب نہیں ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، خالی کافر نہیں ہوں گے، اپنے کفر پر اسلام کا لیبل لگانے والے ہوں گے کافر، پڑھیں گے کلمہ، ہوں گے کافر، پڑھیں گے نماز، ہوں گے کافر، کریں گے حج، ہوں گے کافر، دیں گے زکوٰۃ، سارے اعمال کریں گے مسلمانوں والے، لیکن ہوں گے کیا؟ کافر۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ دجال، اور کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم کیا ہے؟ جہاں ملے اسلامی حکومت کی ذمہ داری، جہاں ملے وہیں پکڑ کے قتل کر دو، گرفتاری سے پہلے یہ علم ہونے سے پہلے کہ یہ زندیق ہے۔ اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ قبول، لیکن اگر گرفتار ہونے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد پتہ لگے توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہو۔ لیکن میرے بھائیوں وہی بات ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ زندیق کس کے قتل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مرزائیوں کا کمپیریزن کیا جائے گا تو عام کافروں سے، اونچے آواز سے، مرزائیوں کا عام کافروں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ مرزائیوں کو ملایا جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ لوگ جنہوں نے حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، یا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جو حال ان کا وہی حال کس کا؟ مرزائیوں کا۔ کس کو سمجھ آ رہی؟ یہودی تعلقات رکھے جا سکتے تھے، لیکن اگر یہی یہودی ابو رافع کی شکل میں آیا، حضور کی گستاخی کی، تو حضور نے فرمایا کون اس کو قتل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچائے گا؟ اسے قتل کر دیا گیا۔ قابل اشرف یہودی تھا، تعلقات رکھے جا سکتے تھے، لیکن جب حضور کی گستاخی کی اسے قتل کر دیا گیا۔ اسماء بنت مروان یہودیہ تھی، تعلقات رکھے جا سکتے تھے، لیکن حضور کی گستاخی کی، حکم بدل گیا، اسے کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا۔ یہی فتح مکہ جس میں معافی کا عام اعلان کر دیا گیا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امان دے دی جائے، اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اس کو امان دے دی جائے، حرم کے اندر داخل ہو جائے اس کو امان دے دی جائے، لیکن فرمایا ابن قتل کو جہاں دیکھو وہیں قتل کر دو۔ صحابہ کرام تلاش کیا تو غلاف کعبہ کے اندر لپٹا ہوا۔ اب حرم کے اندر کسی مچھر مکھی کو بھی مارنا جائز نہیں، غلاف کعبہ کے اندر لپٹا ہوا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا، یا رسول اللہ تو غلاف کعبہ کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو، اس نے میری گستاخی کی۔ غلاف کعبہ کے اندر لپٹے ہوئے ابن قتل کو کیا کر دیا گیا؟ تو مرزائیوں کو کمپیریزن عام کافروں کے ساتھ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ و دشمن، اور جو حضور کے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے والے، جو حال ان کا وہی حال ان کا۔ مرزائیوں ان کے ساتھ کیا کیا؟ بائیکاٹ کا سب سے اعلیٰ درجہ ختم ہی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ختم ہی کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی چھوٹا سا کام کر لو، کیا؟ بائیکاٹ کا ادنا درجہ، معاشرتی اور سوشل بائیکاٹ کر دو، تو کریں گے انشاءاللہ۔ کس کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس لیے عصر حاضر کے 1500 علماء کرام، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تمام مکاتب فقہ کے علماء کرام نے فتویٰ دیا مرزائیوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق رکھنا جائز نہیں، لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مولانا نذر الرحمان صاحب کا فتویٰ، تبلیغی جماعت کے میرا، انہوں نے بھی فتویٰ دیا اس بات۔ مولانا تاج جمیل صاحب نے بھی فتویٰ دیا، یہ تو مولانا تاج جمیل صاحب کا بتایا، تھوڑی پڑھ لیں۔ قادیانی مرزائی نہ صرف کافر بلکہ ملحد و زندیق ہیں، ان کا حکم عام کافروں سے مختلف ہے اور زیادہ سخت ہے، لہذا ان کے ساتھ میل جول رکھنا، لین دین کرنا، خوشی غمی میں شرکت کرنا، معاشرہ، سلام و کلام ناجائز اور حرام ہے۔ تمام امت مسلمہ کا فرض ہے کہ قادیانی کو مکمل بائیکاٹ کریں اور غیرت ایمانی کا حقیقی ثبوت دیں۔ نیچے دیکھیں وہ طارق جمیل سائن بھی کی ہیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جامعۃ الحسنین ان کا مدرسہ، ان کے مفتیان کرام نے بھی سائن کیے، اس پر فتویٰ دیا، اور مولانا تاج جمیل صاحب نے اس کی تائید بھی کی کہ کسی کافر گستاخ سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ بریلوی علماء کے مفتی امین صاحب، خادم حسین رضوی صاحب، ٹھیک ہے، داتا دبا کے خطیب، اہل حدیث علماء کے جامعہ قاسیہ کے، ٹھیک ہے جی، یہ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن صاحب، تمام مکاتب فکر، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو کریں گے سارے انشاءاللہ بائیکاٹ؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ شیزان نہیں پینی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔
کریں گے بائیکاٹ انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ماشاءاللہ کرتے ہی ہیں. لاہور کے اندر ایک لڑکی مزنگ کی رہنے والی، وہ اپنا واقعہ سناتی ہے، کہتی ہے میری کمپنی کی میٹنگ تھی، میٹنگ کے آخر میں میز پر ٹیبل پہ شیطان رکھی گئی، میں نے پینے سے انکار کر دیا، میں نے کہا حضور کے گستاخ اور دشمنوں کی چیزیں میں استعمال نہیں کروں. لوگوں نے کہا کہ ہے عجیب بات، عجیب عورت ہو، اس کے اندر تھوڑی مرضی غصے میں، یہ تو حلال چیز کی بنی. طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے. اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں حضور کے گستاخوں کی چیزیں استعمال نہیں. جو حضور کا گستاخ ہے وہ ہمارا دوست نہیں، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا کیا. جو حضور کے ساتھ وفا نہ کر سکے، جو حضور کا خیر خواہ نہ ہو سکے، جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی نہ کر سکے، میرے بھائیو وہ آپ کو میرے ساتھ خیر خواہی نہیں کر سکتے. بھول ہے، یہ ذہن بنا لے. ہر دوستی و محبت کا معیار اللہ اس کے رسول. جو اللہ اس کو صحابہ کرام سے پوچھتا تمہارا دوست کون، فرماتے جو ان کا دوست وہ ہمارا دوست. پوچھتا تمہارا دشمن کون، فرماتے جو ان کا دشمن وہ ہمارا دشمن. ذاتی تعلق والا کیوں نہ ہوتا، لیکن جو حضور کا دشمن ہے صحابہ کرام سے دوست نہیں بناتے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تھوڑی سی اس سے استقامت کی، تھوڑی سی استقامت. اللہ نے انعام کیا دیا، اللہ نے انعام کیا دیا میرے بھائیو. حضور کے لیے کوئی کچھ کرے تو صحیح، حضور بڑے وفادار، اللہ اس کا رسول بڑا وفادار ہے. اسی رات اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم نے میرے لیے شیطان نہیں پی، کل قیامت والے دن آنا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں. تو کریں گے سارے انشاءاللہ بھائی کار. اللہ آپ کو خوش رکھے. پنجاب آئل مل لمیٹڈ، یہ مونوگرام ذہن میں رکھیں آپ. یہ اس کی چند پروڈکٹس ہیں، اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. راجہ سوپ، ذائقہ گھی، ذائقہ کوکن آئل، کینولا آئل، ایلا آئل. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں اس نام سے اور بھی کئی ہیں، ایلا آئل، کینولا آئل، لیکن آپ نے یہ مونوگرام ذہن میں رکھنا ہے. پیچھے دیکھ لینا ہے کہ مونوگرام پنجاب آئل لمیٹڈ، وہ دیکھ رہے ہیں اوپر مونوگرام. یہ مونوگرام جس کے پیچھے ہوگا وہ مرزائیوں کا ہے. سمجھ آگے نہیں آگے جی؟ ٹربو پلاسٹک، بوبی شوز، بیٹا پائپ، سپلائزر یونیورسل کا. اب ہم فریجوں کے اوپر دوسری جگہوں پہ دیکھیں، چیک کریں، یونیورسل کا سپلائزر تو نہیں کہیں. شاہ تاج کی چینی، شاہ تاج کی چینی، کریانہ والے منڈی باؤدین جائے تو خصوصاً احتیاط کریں. وہاں چائے جو بنتی ہے ہوٹلوں میں اکثر شاہ تاج کی بنتی ہے، چینی کی. میں ایک دفعہ بیٹھا تو میں نے اچانک ہی پوچھ لیا، میرے ذہن میں چھٹی اس میں آیا، میں نے پوچھا کس کی چینی کون سی ڈالی؟ کرے شاہ تاج کی. میں کہا پھاڑ لے تو. میں کہا میں نہیں پینی. میں کہا جو حضوری گستاخی شاید جتنے نے ملی ہو میں نہیں استعمال کرتی. تو یہ اس نے کہا جی تسی تو کہہ گئے ہو، کہے 90% نہیں 95% لوگ یہی استعمال کرتے ہیں منڈی باؤدین. یہ صورتحال ہے. تو جب دکاندار کے پاس جائیں کریانے کے بعد اس سے پوچھ لیا کریں ایک بار، ٹھیک ہے جی، احتیاطاً پوچھ لیا کریں. جب کپڑا لینے جائیں گل احمد برانڈ جو لیتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھ لیا کریں شاد نواز ٹیکسٹائل مل، یہ برانڈ مرزائیوں کا ہے، اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. سارے کریں گے انشاءاللہ. اور کیا مشموم نام کے نام سے مرزائیوں نے ملین واٹر نکالا ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے جی. آج کل مرزائیوں نے نکالا ہے پران، آج سوشل میڈیا پہ بھی چلا کچھ عرصہ پہلے. شیزان یہ پاکستانی مرزائی کی کمپنی ہے، پران یہ بنگلہ دیش کی مرزائی کی کمپنی، بنگلہ دیش میں مرزائی ہے اس کی یہ کمپنی ہے. سعودیہ میں ہمارے ساتھی ابھی گئے تھے عمرے کے لیے، مدینہ منورہ میں پران بک رہی ہے. وہ عرب کو، اس کا ہوٹل تھا، اس کو سمجھایا، عرب ہوتے ہیں، اس نے کہا اچھا، اسے پتہ ہی نا مرزائی کیا بلا ہوتی ہے، کون سی مصیبت ہے. اس نے ان کو مسئلہ سمجھایا، اس نے کہا اچھا. اس نے جتنے ہوٹل 100 میں آرڈر کیا کہ بھائی پران اٹھا دو، انہیں بائیکاٹ کر دی ماشاء اللہ. تو اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ جی. یہ آپ کے سرگودا میں ظفر بک ٹیپو، یہ مرزائیوں کا ہے. یا نئی کتابیں ملتی نا، ضروری ہے کہ وہاں سے ہی پڑھانا ہے بچوں کو جاہل رہنا پسند کر لیں لیکن حضور کے گستاخوں سے پڑھنا پسند نہ کریں. جاہل رہنا ہی اچھا ہے لیکن حضور کے گستاخوں سے تعلیم حاصل کریں، یہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ دوسرے اسکول میں چلے جائیں. ضرور ہے کہتے ہیں اسکول والوں نے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہوئی ہے، نہ آپ لیں، آپ دوسرے اسکول میں بچوں کو داخل کرا دیں.
کوئی ضروری تو نہیں ہے اس اسکول میں پڑھاتا، کوئی فرض تو نہیں، بات سمجھ آ رہی جی؟ تو یہ چند چیزیں مرزائیوں کی. یہ اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں جنوب ڈینٹل والا وہ مرزائی ہے بڑا بلاک میں. یہ یونیورسٹی روز میں گلاس ہٹ والا ہے، رفیق آپٹیکل والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ چند دکانیں مرزائیوں کی ہیں. اس کا بائیکاٹ کریں گے، سارے کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا میرا آنا قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ پاک